औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। आज हम सूरह नहल का आगाज़ कर रहे हैं और इस सूरत के 9वें रुकू की एक आयत में लफ्ज़ नहल आया है जिसके मानी है शहद की मक्खी, और कुदरत की अजीबो गरीब सनत के बयान के सिलसिले में शहद की मक्खियों का जिक्र फरमाया गया। इसी मुनासबत से इस लफ्ज़ नहल को अलामत के तौर पर इस सूरत का नाम करार दिया गया। ये सूरत भी मक्की है। हिजरत हबशा के बाद मक्का के आखिरी दौर में इसका नज़ूल हुआ। तरतीब के लिहाज से ये कुरान पाक की 16वीं सूरत है, लेकिन बाहिसाब नज़ूल इसका शुमार 73 लिखा गया, यानी मक्का मुअज़्ज़मा में 72 सूरतें इससे कबल नाजिल हो चुकी थी और 17 सूरतें इसके बाद मक्का मुअज़्ज़मा में नाजिल हुई और फिर 24 सूरतें हिजरत के बाद। और इस सूरत में 16 रुकू हैं और 128 आयात हैं। पहला रुकू आज हम करेंगे और ये पारा नंबर 14 में सूरह नहल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अता अमरुल्लाहि फला तस्तअजिलू सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिरूहि मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादिही अन अंज़िरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तकून। तर्जुमे को देखें इन दो आयतों का कि मुनकरो खुदा ताला का हुक्म आ पहुँचा, सो तुम इसमें जल्दी मत मचाओ। वो लोगों के शिर्क से पाक और बरतर है। वो फरिश्तों को वही यानी अपना हुक्म देकर अपने बंदों में से जिस पर चाहे नाजिल फरमाते हैं, ये कि खबरदार कर दो कि मेरे सिवा कोई लायक नहीं है इबादत के, सो मुझसे डरो। तो यहाँ पर इस सूरत में दूसरी मक्की सूरतों की तरह तौहीद की ही बात आ रही है और सूरत का आगाज़ बग़ैर किसी ख़ास तमहीद के एक तंबीह जुमले से होता है जिसमें मुनकरीन को खिताब किया गया। कुफार मक्का बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि जब हम तुम्हें और तुम्हारे दीन को झुटला चुके हैं और खुलम खुला तुम्हारी मुखालफत कर रहे हैं, तो आखिर वो अल्लाह का अज़ाब क्यों नहीं आता। सूरत के इब्तदा में इसी का जवाब दिया गया कि ए कम अक्लो, अल्लाह के अज़ाब से डरो और उसके लिए जल्दी मत करो, शोर मत मचाओ। और फिर देखें माकूल दलीलों और कायनात में फैली हुई निशानियों की शहादत से साबित किया गया है कि शिर्क बातिल है और तौहीद ही हक है। यही बात आगे भी समझाई गई कि मुनकरीन के तराज़ात, शकूक और हीले बहाने जो हैं वो एक एक करके जवाब दिया जाएगा। फिर तीसरा, बातिल पर इसरार और हक का इनकार करने वालों को बुरे नताइज से डराया गया। चौथी चीज़ इसमें यह बताएगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन यानी इस्लाम इंसानी ज़िंदगी में खूबियाँ पैदा करता है। और पांचवी चीज़ ये बताई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की तसल्ली और हिम्मत अफजाई की जाती है, और साथ साथ ये भी बताया जाता है कि मुखालफीन की मज़ाहमतों और मुनकरीन की सख्तियों के मुकाबले में इनका क्या रवैया होना चाहिए। काफिरों का दूसरा कौल ये भी था कि अगर अज़ाब क़यामत आ भी गया तो हमारा क्या बिगाड़ेगा, हमारे हज़ारों सिफारशी हैं, बकसरत देवताओं की हम परस्तिश करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, नज़रें देते हैं, तो हमको वो अज़ाब से बचा लेंगे। तीसरा कौल जो कुफार का था वो ये कहते थे कि बिलफ़र्ज़ तुमको हम सच मान भी लें तो इसकी वजह बताओ कि फ़रिश्ते हमारे पास क्यों नहीं आते, हमको बराह रास्त अज़ाब की इत्तला क्यों नहीं दी जाती। तुम्हारे ही पास अल्लाह के फ़रिश्ते पैगाम लेकर आते हैं
ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ تو ان کے ان تینوں اقوال کا جواب جو ہے وہ ان ابتدائی آیات میں ہے۔ اور اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں آیت میں امر اللہ ہی یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مراد وہ وعدہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہ ان کے دشمنوں کو زیر و مغلوب کیا جائے گا اور مسلمانوں کو فتح، نصرت، عزت و شوکت حاصل ہوگی۔ اور بعض مفسرین کا قول یہ بھی ہے کہ اس آیت میں حکم اللہ سے مراد قیامت کا دن ہے، کہ ایک دن قیامت آئے گی اور پھر جزا اور سزا کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگلی آیات کو دیکھیں، آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 9 تک، اور آیت نمبر 9 پہ ہی رکوع مکمل ہوتا ہے۔ آیت نمبر 3، خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، آسمانوں کو اور زمین کو حکمت سے بنایا، وہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، انسان کو نطفے سے بنایا پھر وہ یکا یک کھلم کھلا جھگڑنے لگا۔ والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون، اور اس نے چوپایوں کو بنایا، ان میں سے تمہارے سردیوں کا بھی سامان ہے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور ان میں سے کھاتے بھی ہو اور ان کی وجہ سے تمہاری رونق بھی ہے، جبکہ شام کے وقت لاتے ہو اور جبکہ صبح کے وقت چھوڑ دیتے ہو۔ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور وہ تمہارے بوجھ بھی ایسے شہر کو لے جاتے ہیں جہاں تم جان کو محنت میں ڈالے ہوئے نہیں پہنچ سکتے۔ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، واقعی تمہارا رب بڑی شفقت والا، رحمت والا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور نیز زینت کے لیے بھی، اور وہ ایسی ایسی چیزیں بناتا ہے جس کی تم کو خبر بھی نہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور وہ ایسے اور سیدھا راستہ اللہ تک پہنچتا ہے، اور بعض راستے ٹیڑھے بھی ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو منظر مقصود تک پہنچا دیتا۔ اب دیکھیں ان آیات میں عقلی دلائل پیش کیے جا رہے ہیں اور توحید کی بات ہو رہی ہے۔ تو پہلی دلیل جو دی گئی ہے وہ یہ کہ اگر کئی با اختیار خداؤں کے ہاتھ میں بھاگ دوڑ ہوتی تو اس کائنات کا نظام درم بھرم ہو جاتا۔ تو ایک خدا جو اس نظام کو چلا رہا ہے اسی میں بہتری ہے۔ دوسری دلیل کیا بتائی گئی کہ یہ بتائی کہ اللہ نے انسان کو ایک ناچیز قطرے سے بنایا، یعنی نطفہ تھا، پھر اس کا خون بنا، خون کا لوتھڑا، لوتھڑے سے اس کا جسم بنا، تو پھر اس کے اندر ظاہری و باطنی حواس پیدا کیے گئے، عقل کی روشنی سے اس کے دماغ کو منور کیا گیا، روح پھونکی گئی اور انسان بنایا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے اس کے اندر مرضی اور عقل ڈال دی۔ اب وہ اپنی مرضی کو اور اپنی عقل کو، علم کو استعمال کر کے اس دنیا میں وقت گزارے گا، اور شریعتیں نازل کر دیں، اور اس دارالعمل کے اندر حساب کتاب جو بھی انسان کرے گا آخرت میں اس کا حساب اس نے انسان نے دینا ہے۔ تیسری دلیل یہ بیان فرمائی کہ اللہ نے چوپائے یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری انسانوں کے لیے پیدا کیا، جن کے موٹے موٹے 4 فوائد دیکھیں کہ ایک، بھیڑ اور اونٹ وغیرہ کی اون سے سردی سے بچنے کے لیے لباس تیار کیا جاتا ہے، خیمے تیار کیے جاتے ہیں، کمبل بنائے جاتے ہیں۔ دوسرا فائدہ ان کا دودھ پیا جاتا ہے، گوشت کھایا جاتا ہے، چربی کو کھانے کے علاوہ کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پھر تیسرا فائدہ یہ کہ جس شخص کے پاس مویشی بکثرت ہیں تو اس کو ایک خاص امتیاز اور عزت حاصل ہوتی ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ مویشی جو ہیں وہ کام کاج کے لیے، نقل و حرکت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ واقعی میں صحیح ہے۔ اب تو ان کو ریپلیس کر دیا گاڑیوں نے، ٹریکٹر اور دوسری چیزوں نے، لیکن بہت سے علاقے آج بھی دنیا میں ایسے ہیں جہاں سے ان مویشیوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ چوتھی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے،
گدھے اور خچر بھی انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے تاکہ وہ اس کے سواری کے کام آئیں۔ تو یہ 4 دلائل جو ہیں توحید کو ثابت کرنے کے لیے بیان کیے گئے، اور یعنی کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کی لیے تمام چیزوں کا اہتمام کیا۔ تو خلاصہ اس رکوع کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سب کو سیدھے راستے پر مجبور کر کے ڈال دیں، تو یہ بھی اس کے اختیار میں تھا، مگر حکمت علم کا تقاضا یہ تھا کہ جبر نہ کیا جائے، بلکہ دونوں راستے سامنے رکھ دیں، چلنے والا سمجھے، غور کرے، اور جس راستے پہ چلنا چاہے چل پڑے۔ صراط مستقیم اللہ اور جنت تک پہنچائے گا، ٹیڑھے راستے جہنم تک پہنچائیں گے۔ انسان کو اختیار دے دیا، وہ جس کو چاہے منتخب کر لے۔ یہاں پہ رکوع مکمل ہو گیا۔ اس رکوع سے ریلیٹڈ 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے نحل سے کیا مراد ہے، اور دوسرا سوال آیت نمبر 3 سے 9 تک کے لیے ہے کہ ان آیات میں توحید کے عقلی دلائل تحریر کریں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حقیقی توحید اور اپنی ذات پاک کی صحیح معرفت نصیب فرمائے، اور دنیا میں جتنی چیزیں ہم کو عطا فرمائی ہیں ان سے اپنی مرضیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، آپ نے اپنے فضل سے ہم کو جو دین اسلام میں صراط مستقیم دکھائی، اس پر ہم کو زندگی بھر قائم رکھنا، اسی پر جینا اور اسی پر مرنا ہمیں نصیب فرمانا۔ یا اللہ، آپ کا بے انتہا شکر و احسان جس نے ہم کو اسلام، ایمان کی نعمت و توحید کی دولت سے نوازا اور کفر و شرک کی نجاست سے بچایا۔ یا اللہ، ہمیں توحید کی حقیقت نصیب فرما، اسی پہ زندہ رہنا، اسی پہ مرنا نصیب فرما۔ یا اللہ، اس وقت امت مسلمہ کے بعض افراد بھی قیامت اور آپ کے عذاب سے کچھ ایسے بے خوف ہو گئے، غفلت میں پڑ گئے، بے دھڑک آپ کی نافرمانی میں ملوث ہو گئے۔ میرے مالک، ہم کو ہدایت اسلام کے بعد ہر طرح کی گمراہی سے بچا لیجئے، خوف آخرت ہمارے دلوں میں عطا فرما دیجئے، تاکہ ہم آپ کی ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے دنیا میں اپنے آپ کو بچا لیں، اور آپ کی سچی بندگی اختیار کر کے آپ کی اطاعت کاملہ میں لگ جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔